دوستوں، یہ بات تو آپ بخوبی جانتے ہوں گے کہ اولیاء کرام کی بارگاہ میں جانا باعث ثواب ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اولیاء کرام کے وسیلے سے دعا مانگی جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بہت جلد پوری فرماتا ہے۔ لیکن جیسا کہ یہ قاعدہ ہے کہ ہر دربار میں جانے کے کچھ اصول ہوتے ہیں، کچھ قاعدے ہوتے ہیں، ایسے ہی اولیاء کرام کے دربار میں جانے کے بھی کچھ قاعدے ہیں، کچھ اصول ہیں۔ ہم بہت سے لوگ اولیاء کرام کے مزاروں پر تو جاتے ہیں لیکن ان اصولوں سے باخبر نہیں ہیں اور ان اصولوں کو توڑ دیتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم گناہ گار بن جاتے ہیں۔ تو دوستوں، آج کی ویڈیو میں ہم انہی اصولوں کو بیان کرنے جا رہے ہیں جن کو آپ ذہن میں رکھیں اور اولیاء کرام کے دربار میں حاضری دیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی حاضری بھی قبول ہوگی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اولیاء کرام کے صدقے میں آپ کی دعاؤں کو بھی قبول فرمائے گا۔ تو وہ اصول کیا ہیں؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ عورتوں کو تو مزارات پر جانے کی اجازت نہیں ہے، لیکن مردوں کو ہے، مگر وہ بھی چند اصول کے ساتھ۔ پہلا اصول اس میں سے کیا ہے کہ پیشانی زمین پر رکھنے کو سجدہ کہتے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی کے لیے حلال نہیں۔ کسی بزرگ کو اس کی زندگی میں یا وصال کے بعد سجدہ کرنا حرام ہے۔ کچھ لوگ مزاروں پر جا کر ناک اور پیشانی رگڑتے ہیں، یہ قطعاً حرام ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جانے والا اپنی پیشانی اور ناک کو نہ رگڑے، جیسا کہ آپ کو بتایا گیا۔ اور دوسرا اصول کیا ہے کہ مزارات کا طواف، یعنی اس کے گرد خانہ کعبہ کی طرح چکر لگانا، جیسا کہ بہت سی جگہ یہ ہوتا ہے، یہ بھی ناجائز ہے۔ تیسرا اصول ازرو ادب، یعنی ادب کا لحاظ تو یہ ہے کم از کم 4 ہاتھ کے فاصلے پر کھڑا ہو کر فاتحہ پڑھے۔ بوسہ دینا اور چھونا بھی مناسب نہیں، اس لیے کہ ہم اس لائق نہیں کہ اولیاء کرام کے مزاروں کو چھوئیں، بلکہ ادب دراصل یہ ہے کہ ہم 4 ہاتھ فاصلے پر کھڑے ہوں۔ نمبر 4، مزامیر کے ساتھ قوالی سننا حرام ہے۔ مزامیر مطلب ڈھول تاشے کے ساتھ قوالی سننا حرام ہے، ایسا بھی نہ کیا جائے۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ سجدہ بغیر نیت اور کعبے کی طرف متوجہ ہوئے نہیں ہوتا، یہ بھی ایک جاہلانہ خیال ہے۔ مطلب وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک ہم دل میں ارادہ نہ کریں اور کعبے کی طرف منہ نہ ہو تب تک سجدہ نہیں ہوگا، یہ ایک جاہلانہ خیال ہے۔ دیکھیے، سجدے میں جس کی تعظیم یا عبادت کی نیت ہوگی اس کو سجدہ مانا جائے گا، اور جو سجدہ اللہ کی عبادت کی نیت سے کیا جائے گا وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہوگا، اور جو مزارات پر یا کسی بھی غیر خدا کے سامنے کیا جائے وہ اسی کے لیے ہوگا، چاہے آپ نیت کریں یا نہ کریں۔ کسی بھی انسان کے سامنے یا کسی بھی مزار کے سامنے آپ سجدہ کریں اور نیت یہ کریں کہ میں اللہ کو سجدہ کر رہا ہوں، ان کو نہیں کر رہا ہوں، تو یہ نہیں مانا جائے گا، بلکہ یہ بھی حرام ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ زمین پر کسی بندے کے سامنے سر رکھنا حرام ہے، یوں ہی بقدر رکوع جھکنا بھی منع ہے، مطلب رکوع کی مقدار بھی جھکنا منع ہے۔ ہاں، ہاتھ باندھ کر کھڑا ہونا جائز ہے۔ ادب یہ ہے کہ 4 ہاتھ فاصلے پر کھڑا ہو، ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اولیاء کرام کو وسیلہ دے کر دعا مانگے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ دعائیں جلد قبول فرمائے گا۔ السلام علیکم۔